بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایام عزائے فاطمی کے بانی جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے آپ کی بستی میں، وہ ہیں مولانا اعجاز حیدر صاحب ابن جناب عباس حیدر صاحب۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انہیں بھی اشال کریں اور سبھی مومنین مومنات کو اشال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على حضرات، عیسائی وافی ادائے کی روشنی میں دن کی مجلس میں خطاب کر چکا ہوں، اور قبل اس کے کہ اس وقتی مجلس میں اس پر روشنی ڈالوں اور آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کچھ حقائق و معارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے جو بھائی تفسیر صاحب نے یہ ہمیں دیا ہے، تنظیم المکاتب سے ایک اعلامیہ آیا ہے، آپ ان سے لے کے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ جگہ سے لگوا دیں مسجد میں وہاں تو لوگ خود پڑھ لیں گے۔ تنظیم المکاتب کی طرف سے علی والے گروپس ڈاٹا کلیکشن فارم، یہ فارم ہے جس کو آپ کو بھرنا ہے، جس کو جیسی ضرورت ہے وہ اس پر لکھ کے اور وہ وہاں بھیجنا ہے۔ باقی تفصیلات تفسیر صاحب بتا دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد علیہ وسلم۔ یہ وہی آیہ کریمہ ہے جس کی روشنی میں دن کی مجلس میں آپ سے میں نے خطاب کیا۔ اب ظاہر ہے جو باہر سے لوگ آئے تھے چلے گئے، ان کی مجبوری تھی، لیکن اب جتنے بھی لوگ میرے سامنے ہیں بہرحال ان کے سامنے میں اپنا معروضہ پیش کروں گا، اور مجبوری ہے میری جو میں اپنا تعارف کرا دوں، کیونکہ میرا پہلا سابقہ ہے۔ میں مغربی یو پی میں 45 سال سے خدمت کر رہا ہوں ممبر والی، ٹھیک ہے؟ تو جو جس علاقے میں رہتا سہتا وہاں کے لوگ زیادہ اسے پہچانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے حدیثیں نہیں آتی ہیں یا حدیث کا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم فضائل اہل بیت حدیثوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں
تو عالم اسلام کا ایک بڑا طبقہ کہہ دیتا ہاں وہ تو حدیث شریف ہے، لیکن یہ حدیث شریف ضعیف بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو میں نے اب یہ اصول اپنا لیا کہ جب فضائل اہل بیت بیان کروں گا قرآن شریف سے بیان کروں گا، تاکہ دنیا سمجھ لے حدیث شریف ضعیف ہو سکتی ہے، قرآن شریف کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خدا ہمارے تفسیر صاحب کو سلامت رکھے، یہ ذریعہ بنے جو ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب یہ لفظ سے استفادہ کر رہا ہوں، مفہوم وہی لیجئے گا جو میرا مقصد ہے کہ کیا قرآن کریم بغیر تفسیر کے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اور آپ چپ ہیں اس لیے کہ یہ تفسیر صاحب سمجھ رہے ہیں، یہ تو نام ہے ان کا تفسیر، میں لفظ سے استفادہ کر رہا ہوں، یہیں سے راہ مل گئی بولنے کے لیے۔ بغیر تفسیر کے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، ورنہ تفسیروں کی ضرورت کیا تھی؟ اور دونوں طرف تفسیریں موجود ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔ کوئی تفسیر لیتا ہے قرآن کی اہل بیت سے اور کوئی لیتا ہے اصحاب سے، یہ اپنا اپنا ذوق انتخاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کوئی تفسیر لیتا ہے اہل بیت سے اور کوئی لیتا ہے اصحاب سے۔ تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ بغیر تفسیر کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو اب تو مانو کہ تنہا قرآن کافی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے پورے قرآن میں جیسی مجلس آپ پڑھوائیں گے ویسی پڑھوں گا، مجمع کا چہرہ پڑھ لیتا ہوں میں، بعد میں مجلس پڑھتا ہوں۔ پورے قرآن میں کہیں قرآن کے رٹنے کا حکم نہیں ہے، مگر جگہ جگہ قرآن کے سمجھنے کا حکم ہے۔ افلا تتفکرون، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم قرآن میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لہجہ بتا رہا ہے کہ قرآن بے عقلوں کی سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، قرآن سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ بتائیے قرآن سے قرآن کو ہم سمجھ لیں گے کیا؟ نہیں، قرآن جو ہے وہ تب سمجھ میں آئے گا جب وارث قرآن اس کی تفسیر بیان کرے۔ حامل قرآن ہونا اور ہے، وارث قرآن ہونا اور ہے۔ جنہوں نے وارث قرآن کا دامن چھوڑ دیا اور حامل قرآن کے چکر میں آ گئے، وہ کہاں قرآن سمجھے؟ ٹھیک ہے، سناٹے میں بیٹھیے، ایسے میں بھی آرام سے پڑھوں گا، ابھی آج تو ٹھنڈ بھی نہیں ہے۔ غور کریں آپ کہ یہ قرآن جو ہے وارث قرآن سے لینا چاہیے، وارث قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، حامل قرآن کے چکر میں آ گئے۔ کیا کوئی سنگین اردو بول رہا ہوں گاڑی؟ بالکل آسان ہے، حامل قرآن یعنی کیا؟ آپ چلیے نہیں بولے تو میں حامل قرآن اور وارث قرآن کا فرق بیان کر دوں سب سے پہلے ابتدائی کلام میں، اور اگر مجمع نے دل لگا دیا تو آپ کی خواہش میں پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ حامل قرآن کسے کہتے ہیں؟ وارث قرآن کسے کہتے ہیں؟ پڑھیے سورہ جمعہ، سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اے میرے حبیب، انہوں نے توریت کی تختیاں تو اٹھا لی، قرآن توریت جو ہے کتاب توریت، تختیاں غلط کہہ دیا میں نے، وہ تو جناب موسیٰ نے اٹھائی تھی، کتاب توریت تو انہوں نے لے لی، لیکن ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پہ بوجھ لاد دیا جائے۔ اب بھی سناٹا ہے، آپ کو کہہ رہا کیا قرآن جو آپ سناٹے میں بیٹھے ہیں؟ ہے کسے قرآن کہہ رہا؟ آپ سمجھے نا کہ میرے حبیب انہوں نے کتاب توریت تو لے لی اور ڈھوئے پھر رہے، لیکن ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے۔ ارے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہی ہے، گدھے سے اللہ تعبیر کر رہا ان کی کہ انہوں نے کتاب توریت، بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا توریت، تو انہوں نے لے تو لی اور اسے ڈھوئے پھر رہے، مگر ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پہ بوجھ لاد دیا جائے۔ میں کہوں گا یا اللہ،
یہ جیسے بھی صحیح، کتاب توریت بھی تو تیری کتاب ہے، تیری کتاب تو یہ لیے پھر رہے ہیں، اور تو ایک ایسے جانور سے تشبیہ دے رہا ہے جس کا نام آتے ہی لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ آباد کے لوگ تو بڑے شریف ہیں، بیچارہ مسکرائے بھی نہیں، لیکن اس کا تو نام آتے ہی گدھے کا مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو پروردگارا ان کی خطا کیا ہے؟ تیری ہی کتاب لیے پھر رہے، ان کے تو گدھے سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو عجب نہیں مشیت آواز دین کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ انہوں نے کتاب لے لی اور وارث کتاب کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کتاب لے لی، وارث کتاب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بتائیں جب وارث کتاب کو چھوڑ دیا تو قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کیا انہوں نے ہی چھوڑا ہے؟ اوروں نے نہیں چھوڑا؟ تاریخ پہ نظر تو ہے نا۔ ارے تاریخ کے ورق پلٹو تو پتہ چلے گا کہ منہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد نبی نے دو نعمتیں کہا حسبنا کتاب اللہ۔ کیسے سن رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کتاب لے لی، وارث کتاب کو چھوڑ دیا۔ اب اس کی سزا دیکھیے۔ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، زیادہ مجھے چیخوائیے گا نہیں، میرے لیے چیخنا منع ہے۔ قیمت میٹر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قیمت بات کی ہوتی ہے، چیخ پکار کی نہیں۔ خالی چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا اور اپنے ذوق سماعت کا ثبوت دیجئے گا کہ وارث قرآن کو چھوڑ دیا اور حامل قرآن سے قرآن سمجھنے بیٹھ گئے۔ ارے بھائی یہ بتاؤ، توجہ دیں آپ، کہ وہ قرآن سمجھائیں گے آپ کو؟ طول ہو جائے گا، گاڑی چھوٹ جائے گی میری۔ ارے بھائی قرآن تو وہی سمجھائے گا جو خود سمجھا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جو خود سمجھا ہوا وہی تو ساری عمر جو لفظ کلالہ کے معنی نہ بتا سکے وہ قرآن سمجھائیں گے کیا؟ ارے جن میں ایک عدد سورہ برات کی تبلیغ کی صلاحیت نہ تھی، کیا وہ پورے قرآن کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ارے جو مرتے مر گئے، ایک سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کو انتظار جس چیز کا ہے میں سمجھ رہا ہوں، مگر اس تمہید کے بعد وہاں پر میں آؤں گا، آپ کو مایوس نہیں بھیجوں گا میں یہاں سے۔ ذرا سا اصل اور نقل کو پہچانیے۔ یہ ڈرامائی لوگ کیا کیا بن کے بیٹھ گئے، اور آج بھی آپ دیکھیں نہ جنے کتنے چینل چل رہے ہیں قرآن سمجھا رہے ہیں۔ ارے قرآن سمجھانے کا وہ حق اس سے ہے جو خود سمجھا ہو، اور ایسوں سے سمجھا ہو جسے اللہ نے بھیجا ہی ہے سمجھانے کے لیے۔ کیا کہا میں نے؟ اور اگر غیر نتو خیرے سے قرآن سمجھائے تو نہ خود سمجھے نہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ منہ بنا کے نہ بیٹھیے گا۔ شہزادی کے حوالے سے محفل ہے، آپ شہزادی کا غلام ہونے کا ثبوت دیجئے گا۔ دیکھیے میں کہاں پہنچاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ بیٹھ گیا سمجھانے۔ اب ذرا ترجمے دیکھیں، آیت تطہیر کا ترجمہ کیا ہے اس پہ تو میں بعد میں بولتا، لیکن تشفی تو ہو جائے کہ یہ موضوع سے ہٹے نہیں ہے۔ اے اہل بیت، اللہ کا بس اور بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے علیہ باللہ نقل کفر نباشت۔ اے اہل بیت، اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ تم سے تمام گندگیوں کو دور کرے اور تمہیں پاک کرے، جو پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ ترجمہ کہاں سے لائے؟ کس احمق نے سمجھایا کہ پاک کرے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پاک کرے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کی بھی مثال دوں گا۔ چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو رومال دے دوں میں تو بیٹا اسے پاک رکھنا، یہ سمجھ جائے گا رومال پہلے سے پاک ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر میں کہوں بیٹا ذرا اس کو پاک کرنا تو سمجھ جائے گا نجس ہو گیا ہے مولانا جو ہے۔ تو یہ بتاؤ یہ کیا ترجمہ کیا کہ پاک کرے؟ اہل بیت ناپاک کب تھے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، تو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی
قرآن اہل سے سمجھو، نہ اہل سے نہیں، الٹا سیدھا سمجھا دیں گے۔ نہیں ابھی کچھ بولے کچھ نہیں بولے، میں بارہا کہتا ہوں کہ فرادہ عبادت کا ثواب الگ ہے، باجماعت عبادت کا ثواب الگ ہے۔ اور یہ جملہ بھی زندگی بھر یاد رکھے گا، جو آپ واہ واہ کرتے ہیں، داد و تحسین سے نوازتے ہیں، کسی مولوی پہ احسان نہیں کرتے ہیں، ذکر اہل بیت سن کے جو آپ داد و تحسین کی آوازیں بلند کرتے ہیں، تو آپ اصل میں اپنے عالی حسب اور عالی نسب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ فضائل اہل بیت سن کے ہر آدمی تھوڑی خوش ہوگا، مومن خوش ہوتا ہے، منافق خوش نہیں ہوتا۔ لہذا آپ آئیے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ صلوات سے سہارا دیں، بات مکمل کروں میں۔ جب تک وارثان قرآن کا فل ایڈریس نہیں دوں گا، تقریر ابھی آگے نہیں بڑھے گی۔ فل ایڈریس نوٹ کیجئے ذہن کی ڈائری میں کہ اللہ کی نظر میں کون ہے وارث قرآن۔ اور ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، کیا وہ وارث قرآن ہو سکتا ہے جس نے منبر پر بیٹھنے کے پہلے ہی دن اعلان کر دیا؟ کہاں ہے آپ؟ سوئیے نہیں، نیند پوری مت کیجئے، گھر جا کے سوئیے گا۔ منبر پہ بیٹھتے ہی پہلے ہی دن اعلان کر دیا، عقیلونی عقیلونی، ارے مجھے چھوڑو چھوڑو، کہاں لا کے بٹھا دیا، میں تم میں سے کسی سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، کس جنجال میں مجھے پھنسا دیا، عقیلونی عقیلونی۔ ارے وہ قرآن سمجھائے گا جو منبر پر بیٹھنے کے پہلے دن کہہ دیا عقیلونی عقیلونی، یا وہ سمجھائے گا قرآن کہ جب منبر پر بیٹھے سلونی سلونی کہے؟ صلوات بڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہاں عقیلونی والے اور کہاں سلونی والا؟ تو اس سے پوچھو کہ کس آیت کا کیا مطلب ہے، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کون سی گھر میں نازل ہوئی، کون سی رزم میں، کون سی بزم میں، کون سی آیت کس کی مدح میں، کس کی قدح میں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب وارث قرآن کو، وارث قرآن کا پتہ میں قرآن سے ہی دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے تھوڑا میں کچھ تاریخی سہارا لے لوں، لیکن قرآن سے ثبوت دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر قرآن، ایک باطن قرآن، ٹھیک ہے؟ ظاہر قرآن تو سب کو معلوم ہے، یہ ظاہر قرآن ہے، ہمارے گھروں میں مسجدوں میں جو ہے ظاہر قرآن ہے۔ اب ایک ہوتا ہے باطن قرآن، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں خالی لفظوں میں بہلا رہا ہوں، ایسا نہیں، قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، میرے حبیب یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ پھر سناٹا، چھپی ہوئی کتاب میں ہے، یہی ریپیٹ کروں گا اگر مجھے دیکھتے رہے اور سننے کی کوشش نہ کی۔ میرے حبیب یہ قرآن، اصل قرآن، حقیقت قرآن، حویت قرآن، ماہیت قرآن، باطن قرآن کہاں ہے؟ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ کیا مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ تلاش کریں کہ بھئی وہ چھپی ہوئی کتاب ہے کہاں؟ آپ اس لیے چپ ہیں کہ گھر گھر میں قرآن ہے، ہر مسجد میں قرآن ہے؟ میں کہوں گا میں چھپی ہوئی کتاب کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے، تلاش کرو بھائی کہ وہ چھپی ہوئی کتاب کہاں ہے۔ اب کون بتائے گا؟ سنیے وارث قرآن کا ایڈریس دے رہا ہوں، فل ایڈریس، کون بتائے کہ چھپی ہوئی کتاب سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن ہی بتائے گا۔ نزلہ علی قلبک، میرے حبیب ہم نے حقیقت قرآن کو، حویت قرآن کو، ماہیت قرآن کو، اصلیت قرآن کو، باطن قرآن کو آپ کے قلب پہ اتارا۔ میں کہنا وارث قرآن کا پتہ دے رہا ہوں، اس کے بعد اصل منزل پہ آ جاؤں گا میں۔ آپ کے قلب پہ اتارا۔ یہ بتاؤ قلب کھلا ہوا ہوتا ہے یا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ اوہ میں کچھ ہی دھیان بک رہا ہوں کیا؟ بار بار کہتا ہوں میں، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ کہاں ہے قرآن کی حقیقت؟ اصلیت قرآن ہے قلب پیغمبر میں،
یہ ہے چھپی ہوئی کتاب۔ اللہ نے کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ چھپی ہوئی کتاب سے مراد قلب پیغمبر ہے۔ تو اب وہ وارث قرآن ہوگا کیا جس کی رسائی قلب پیغمبر تک نہ ہو؟ وارث قرآن بعد پیغمبر اسلام وہی ہوگا جس کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو۔ تو چھپی ہوئی کتاب تک پہنچ جانا تو بہت آسان ہے۔ یہ جو چھپی ہوئی کتاب ہے قلب پیغمبر، یہاں تک پہنچنا آسان ہے کیا؟ آیت کا اگلا حصہ سنیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس چھپی ہوئی کتاب کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا سوائے ان کے جنہیں میں نے طیب و طاہر بنا کے بھیجا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جسے میں نے طیب و طاہر بنا کے بھیجا ہے۔ کیا حسن اتفاق ہے، آپ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ چاہتا الا الطاہرون کہہ دیتا، مگر طاہرون نہیں کہا، الا المطہرون کہا۔ تب اس فلسفے کو بھی سمجھے، طاہر بنا ہے طہر سے اور تطہیر بنا ہے، مطہر بنا ہے تطہیر سے۔ تو اگر وارث قرآن کی تلاش ہو تو یہ دیکھو آئے تطہیر کن لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ سطحی مجلس میں نہیں پڑھتا، مسجع مقفع لفاظی جملے بازی نہیں، میں اپنے مزاج سے ہٹوں گا نہیں، بعد میں آپ بلائیں چاہے نہ بلائیں، لیکن میں نے اپنا ایک وتیرہ اختیار کیا ہے کہ اہل بیت کے فضائل قرآن سے بیان کروں گا۔ اور یہ شہزادی کی عطا ہے، ان کے گھرانے کی عطا ہے، میری حیثیت کیا؟ اگر ان کی تائید نہ ہو تو اچھوں اچھوں کی بولتی بند ہو جائے، ان کی مدد ہوتی ہے جبھی تو بولتے ہیں۔ اور وہ پاورفل گھرانہ ہے، دیکھیے ادھر سے ادھر ذہن نہ چلا جائے میرا، میں وارث قرآن کا ایڈریس دے رہا ہوں۔ پہلے دیکھو قرآن، اصلیت قرآن کہاں ہے؟ قلب پیغمبر میں۔ تو وارث قرآن کون بنے گا؟ سوچئے نا، جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو، اور جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو وہ مصادیق آئے تطہیر ہوں گے۔ ابھی پورا ایڈریس نہیں ملا، تو آئیے پہلے ہم اپنی رسائی کی حیثیت پہچانیں۔ رسائی بروزن قصائی کیا کچھ زیادہ گاڑی اردو ہے کیا؟ رسائی یعنی پہنچ، کہاں تک پہنچے؟ اپنی حیثیت پہچانے، جب تک اپنی حیثیت نہ پہچانے وارث قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ توجہ ہے نا، ہماری رسائی کی اوقات کیا ہے، بساط کیا ہے؟ ابا قبا اماما پورے ڈیکوریشن کے ساتھ، توجہ ہے نا۔ اور میں لفظ بولوں تو کیچ کر لیا کریں۔ ہمارا آپ کا مثلا پہلی بار آیا ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں، برسوں کا دوستانہ یارانہ، یارانہ نہیں سمجھے؟ ارے بھیا یار پہ تو سارے ناز کرتے ہیں، سمجھ لو نا۔ برسہ برس کا دوستانہ یارانہ، ہم نوالا ہم پیالہ، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا۔ ایک دن مجھے خیال پیدا ہوا کہ بھائی اتنا دوستانہ ہے، یارانہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے ساتھ میں، چلو ذرا سا ان کے گھر ہو کے آئیں۔ میں اپنی مثال دوں گا تاکہ کسی کو برا نہ لگ جائے۔ اب میں پہنچا، نام نہیں لوں گا کسی کا، لوگ کہیں گے یہ ایک مل گئے تھے اتنے بڑے مجمع میں، اس لیے کسی کا نام نہیں۔ میں گھر پہنچ گیا، صاحب دروازہ کھٹکھٹایا، جلدی سے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ آیا، کہا جناب آپ کی تعریف۔ ارے پہلی اوقات تو ہی سمجھ میں آ گئی، برسوں کا دوستانہ یارانہ، گھر کے بچے نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اب کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی میں مولانا صاحب ہوں۔ ارے کون سے مولانا؟ ارے جائیے ابا سے کہہ دیجئے مولانا شمشاد احمد رضوی آئے ہیں۔ اچھا رکیے یہیں رکیے، رسائی کی اوقات پہچانو۔ بچے نے تو دروازے کے باہر ہی روک دیا، جا کے باپ سے کہا کہ کوئی مولانا شمشاد احمد آئے ہیں۔ اچھا کہاں ہیں؟ کہ باہر کھڑے ہیں۔ تو اب سنیے، آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، آج بھی گاؤں میں جب گھر بنتے ہیں تو جہاں غسل خانہ اور باورچی خانہ اور دالان اور صاحبان اور کمرے اور سے بیڈ روم یہ سب بناتے ہیں، وہاں ایک باہری بیٹھک بھی بناتے ہیں۔
ٹائم بہت لگ جائے گا ایسے سستی سے سناتا ہوں. باہری بیٹھک بناتے ہیں نہیں تو خامخواہ تھوڑی بناتے ہیں, کوئی تو علت ہوگی, کوئی تو سبب ہوگا. باہری بیٹھک وہ بناتے ہیں. اب وہ بیٹے نے اس نے آگے کہا کہ ابا وہ کوئی مولانا سمجھا دیں, کہاں ان کا دروازے پہ اکٹھے رہو, جاؤ جا کے ان کو بیٹھک میں بٹھا دو, بیٹھک میں بٹھا دو. اب بھی نہیں بولے آپ. اب میں آیا تھا تو بڑے اس سے تنتریا سے ملنے کے لیے, ان کا بیٹھک بٹھا دو. جب میں بیٹھک میں بٹھا دیا گیا تو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی کہ اچھا تو اتنا برسوں کا دوستانہ یارانہ, لیکن رسائی کی حد یہیں ختم ہو گئی. ارے سمجھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے اب 1 انچ میں نہیں بڑھ سکتا. یہ بیٹھک ہے باہر والوں کے لیے, لہذا مجھے باہری بیٹھک میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر میں آ گیا گھر کا داماد, وہ بھی وہیں بیٹھ گیا. سو سر ابا نے دیکھا کہ بیٹا تم کب آ گئے؟ کہ بابا ابھی آیا ہوں. کہ تم یہاں کہاں بیٹھ گئے؟ اندر آؤ. ارے نہیں سمجھ رہے آپ, اندر آؤ. تو اب تو مانو کہ جو حیثیت داماد کو حاصل ہے وہ اصحاب کو نہیں حاصل ہے, وہ بھی علی جیسا داماد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. علی جیسا داماد, علی جیسا داماد. سوچئے, اکلوتی بیٹی, اکلوتا داماد. یہ بتائیے اگر کسی کو اولاد ذکور میں نہ ہو, صرف ایک عدد بیٹی ہو اور ایک داماد ہو, اور وہ دنیا سے چلا جائے, تو اس کی پراپرٹی کا وارث کون بنے گا؟ وہی رہی ہے. کون بنے گا؟ وہی بیٹی اور داماد. کسی کو حق ہے کہ بیٹی داماد سے کوئی ترکہ چھین لے, کوئی وراثت چھین لے؟ نہیں, سب کچھ تو ہو گیا, ورنہ آپ یہاں بیٹھتے کیوں؟ آئے گی منزل, ابھی رک جائیے. ابھی نہیں, کچھ ابھی بھی نہیں بولے. میں بھی ضدی آدمی ہوں, چاہتا ہوں کہ آپ بولیں. بولنا یعنی آپ کا بولنا حق کی تائید ہے. اگر چپ رہ گئے تو حق کو شکایت ہو جائے گی, اس لیے حق کی تائید کیجیے. وارث قرآن کون ہے؟ میں ایڈریس دے رہا ہوں, ابھی مکمل ایڈریس نہیں ہوا. وارث قرآن وہی ہوں گے جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو, ٹھیک ہے, اور جن کی رسائی بیٹھک سے آگے ہے ہی نہیں ہے. وہ قلب پیغمبر تک کیا پہنچیں گے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا. تو آپ سوچیں, نبی کا جب کوئی قول بغیر حکم پروردگار کے نہیں ہوتا, بغیر وحی الہی کے نہیں ہوتا, تو کوئی فعل ہو سکتا ہے کیا؟ نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کہلواتا ہے, وہی کرتا ہے جس کا وہی اشارہ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب نبی, اب دیکھیے گا, اب سمجھیے گا, زیادہ دیر نہ لگ جائے, کہ وارث قرآن کون ہے, اصل وارث قرآن کون ہے. جب تک نبی ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اے لوگو ہم نے تمہارے درمیان نور بھیجا, کتاب مبین بھیجی. تو کتاب مبین یعنی قرآن, اور نور بھیجا یعنی وارث قرآن. تو وارث قرآن کون ہے؟ پہلا وارث قرآن ہمارے نبی. قرآن آیا ہے قیامت تک کے لیے, اور نبی 63 سال کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. تو کیا قرآن لاوارث ہے کیا؟ ارے کتاب ہے تو اصول کہتا ہے کہ قیامت تک اگر کتاب ہے تو قیامت تک کوئی نہ کوئی وارث کتاب رہے گا. اور الحمدللہ وارث کتاب آج بھی قائم کی شکل میں قائم ہے. نہیں ہل رہے ہیں آپ, لیکن دیکھتا ہوں میں کیسے آپ چپ بیٹھتے ہیں. میں ایڈریس دے رہا ہوں, اسے ذہن کی ڈائری میں نوٹ کیجئے. وارث قرآن کون ہے پہچانیے. اس لیے کہ نبی نے کہا تھا, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اگر آپ خندہ پیشانی سنتے تو میں نے وعدہ کیا تھا عطرتی کی تشریح کروں گا, لیکن ابھی رک جائیے, ذرا سا صبر کیجئے. یہ بتائیے کہ جب وارث قرآن وہ ہیں جنہیں اللہ نے وارث بنا کے بھیجا ہے, تو اگر ہم ان سے رابطہ نہ کریں تو قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے کیا؟ سناٹے میں نہ رہیے گا, کیا قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ لہٰذا قرآن سمجھنے کے لیے وارث قرآن کا عرفان ضروری ہے. اور قرآن نے ایڈریس دے دیا, وارث قرآن وہی ہیں جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا
یہ نبی کبھی علی کو، کبھی حسن کو، کبھی حسین کو زبان کیوں چساتے تھے؟ ارے نہیں سمجھ رہے آپ، کیوں چساتے تھے؟ نہیں بولے تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ اگر 80-85 برس کا کوئی بوڑھا نانا اپنے شیرخوار نواسے کو گود میں لے کے اور اس کے منہ میں، اس کے دہن میں اپنی زبان دے دے تو معصوم بچہ ہے، لاشعوری طور پہ چٹر چٹر چوسنے لگے گا زبان، لیکن کیا آپ کی حمیت، آپ کی غیرت اس حرکت کو برداشت کرے گی؟ کیا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب اس بات کی اس بڈھے نانا کو اجازت دے گا؟ 100 انگلیاں اٹھ جائیں گی، 1500 انگلیاں اٹھ جائیں گی، ارے بڈھے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، 85 برس کا ہو گیا، بچے کی زندگی سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ نہیں، ایسے سناٹے میں آپ، جیسے میں دیوار سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ انگلی اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ ارے کیا غضب کر رہے ہو؟ رات بھر کھوئیں کھوئیں کھانستے ہو اور بچے کے منہ میں زبان دے دی تو نانا جان یہی کہیں گے تیرے سے کیا مطلب، میرا نواسا ہے، میرا اس کا نانا نواسے کا رشتہ ہے۔ آپ کہیں گے ہمارا بھی اس کا انسانیت کا رشتہ ہے، ہم اس کی جان کو خطرے میں نہیں پڑنے دیں گے، یہ حرکتیں بند کر لے۔ کیوں زبان چسا رہا ہے؟ کیا پریشانی ہے زبان چسانے سے؟ کیا احمق جاہل ہے کیا؟ گنوار ہے کیا؟ 85 برس کا ہو گیا، اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا؟ تیری اس حرکت سے، زبان چسانے سے، تیرے سینے میں جتنے جراثیم ہیں وہ اس بچے میں منتقل ہو جائیں گے تو اب مسئلہ حل ہو گیا۔ جس نانا کے سینے میں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم منتقل ہوں گے، اور جس نانا کے سینے میں علم قرآن ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، وہاں قرآن کے علاوہ منتقل کیا ہوگا؟ کیا؟ نبی زبان نہیں چسا رہے تھے، جگر کے ٹکڑوں کو قرآن پلا رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں جس نانا کے سینے میں علم قرآن ہو وہ زبان چسا کے کیا کر رہا ہے؟ قرآن پلا رہا ہے، علم قرآن دے رہا ہے۔ اب پھر چپ ہیں، چلیے یہاں تو بول دیجئے گا، عقل مند رہا سارا اشارہ کا بھی۔ میں اس نانا کی بات کر رہا ہوں جس کے کوئی نواسا ہو، اور جن سے بس نانا کے کسی نواسا ہی نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، سمجھے آپ کو؟ ہاں، اس کی بات ہی کیا کرنی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے دوست اب ماشاءاللہ متوجہ ہوئے آپ، اب غور کریں کتنی دیر پڑھ چکا میں؟ ٹائم بتا دیجیے مجھے کئے بجے تک پڑھنا ہے؟ نہیں مجھے ٹرین کا بھی مسئلہ ہے، اب آج یہاں ہوں، کل آگرے میں ہوں، پرسوں نوگاواں سادات ہوں، تو مسلسل ایام فاطمی کے پروگرام لگے ہوئے ہیں، نہیں میرا ساتھ دیجیے گا تو جلدی بیان سمٹ جائے گا۔ اب جھیل لیں گے آپ مجھے؟ شروع کروں اپنے مزاج سے؟ سنیے، کون بتائے گا کہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت تو جسے چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں، وہ بھی داخل اہل بیت، وہ بھی داخل اہل بیت۔ آئیے ایک سوال قائم کرتا ہوں، آیت تطہیر میں طہارت اہل بیت کا اعلان ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں وضاحت ہے؟ کہیں آ گیا میں بیان پہ، کیا اس بات کی وضاحت ہے کہ کس کے اہل بیت؟ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اللہ کہہ رہا ہے تم سے گندگیوں کو دور رکھے، یہ اپنا والا ترجمہ ہے، اور تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ بتائیے کیا اس میں کہیں وضاحت ہے کس کے اہل بیت؟ دل لگانا بھائی ورنہ کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ کس کے اہل بیت؟ میرے اہل بیت، آپ کے اہل بیت، ان کے، ان کے، کس کے؟ نہیں، کہاں اس میں لکھا بی بی فاطمہ کے لیے؟ سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں، بہت قیامت کی بات کہنے جا رہا ہوں میں۔ اب چلیے یہ تو آپ فاطمہ والے ہیں تو کہہ دیا فاطمہ کے، لیکن ابھی رکیے، فاطمہ کے اوپر والے اہل بیت نہیں ہیں کیا؟ زیرے کے ساتھ خالی نبی کے نواسے اور بیٹی داماد تھوڑی، خود نبی بھی تو ہیں، تو نبی اہل بیت سے باہر نہیں ہے۔ اب ادھر پوچھئے گا بھئی یہ کس کے اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے؟ کہہ دیں گے نبی کے اہل بیت۔ بڑا سناٹا ہے، نبی کے اہل بیت؟ کہاں لکھا ہے نبی کے اہل بیت؟ آپ کا جی چاہے گا کہ مولوی کو ممبر سے نیچے اتار لو، لیکن جب بات پیش کروں گے تو آپ کا جی چاہے گا گودی میں اٹھا لو۔ کس کے اہل بیت؟ ایڈریس دے رہا ہوں میں، وارث قرآن کا، توجہ ہے نا؟
یہ کس کے اہل بیت؟ نبی کے اہل بیت۔ کہاں اس میں لکھا اے نبی کے اہل بیت؟ کہیں لکھا ہوا ہے کیا؟ خالی ہے کہ اہل بیت کیا معنی ہے؟ اگرچہ میں اس ترجمے سے اتفاق نہیں رکھتا، کیا ہے گھر والوں، بیت کے معنی گھر کے نہیں ہے۔ ٹائم ہوتا نا اس میں دیکھیے اس آیت پہ بولنے کے لیے اشرا بھی ناکافی، لیکن یہاں بیت کے معنی حجرے کے ہیں، گھر کے نہیں ہیں۔ یہ تو لفظ اہل بیت کے معنی میں وسعت و کشادگی پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے اس کا ترجمہ گھر کر دیا۔ گھر کہاں ہے؟ جلدی سے ثبوت دے دوں کیا؟ اونگیے گا نہیں؟ ہاں آپ کو میں داد دے رہا تھا، غور کریں آپ۔ پڑھیے سورہ احزاب، اسی سورہ احزاب میں بیت بھی آیا ہے اور بیوت بھی آیا ہے۔ آپ کہیں گے بیت کے معنی نئی بات؟ نئی نہیں ہے، پہلی بار جب انسان سنتا ہے تو اس کو بات نئی لگتی ہے، نئی نہیں ہے، غور کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نا قرآن غور خوض کا حکم دیتا ہے۔ اب بتائیے اگر ایک عرب کو اردو بولنے کا شوق ہے تو عرب میں بیٹھے بیٹھے اردو بولنا سیکھ جائے گا کیا؟ اردو زبان لوگوں کے ماحول میں آنا پڑے گا۔ اور اگر ہمیں عربی بولنے کا شوق ہے تو عربوں کے ماحول میں جانا پڑے گا۔ کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو ہل کیوں نہیں رہے؟ تو آؤ دیکھو کہ عرب جو ہیں بیت کو گھر کے معنی میں بولتے ہیں یا حجرے کے معنی میں بولتے ہیں؟ توجہ دیجیے گا۔ کیا کہوں، ممبر کا معیار اتنا گرا دیا ہے، لامقاف الٹی سیدھی ہانک ہانک کے سماعت کا مزاج اتنا خراب کر دیا کہ علمی باتوں میں لوگوں کا جی نہیں لگتا۔ یہ یہی نہیں ہے، ہر جگہ دیکھتا ہوں میں۔ اور معاف کیجیے گا چونکہ آپ ہمارے اپنے ہیں لہذا جھاڑ بھی پلاتا ہوں کہ آپ وہ معیار جو ہمارے علماء کا تھا اس اسٹینڈرڈ کو باقی رکھیے، سماعت کا معیار اونچا کیجیے تاکہ خطابت کا معیار گر نہ جائے۔ توجہ دیجیے گا آپ۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آؤ عربوں میں چلو پوچھو بیت کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے۔ دیکھو محل استعمال کیا ہے بیت کا؟ ارے یہ عربی زبان ہے، دار کے معنی گھر، بیت کے معنی حجرہ۔ دار یعنی گھر، انا دار الحکمت والی بابوہا، یہاں دار کے معنی گھر کے ہیں اور بیت کے معنی حجرے کے ہیں۔ حجرہ، روم، کمرہ، کون سی بھاشا بولوں؟ غور کریں آپ۔ تو آپ اس لیے انتظار میں ہیں اور چپ ہیں کہ دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو سنو، عربوں کے ماحول میں جاؤ۔ چلو ہم نے اتنی زحمت نہیں، تو بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا، لائبریریوں میں ڈکشنری موجود ہے، بیت کا جو محل استعمال ہے دیکھو، بیت اللہ بولا جاتا ہے نہیں؟ تو چلیے اس کو چھوڑ کے ابھی اور بولتا ہوں میں۔ بیت المال ایک حجرے کا نام، بیت المقدس ایک حجرے کا نام، بیت اللہ ایک حجرے کا نام۔ اب بھی چپ ہیں۔ اور اگر خطاب کئی حجرے والیوں سے ہو تو وہاں بیت نہیں آئے گا، بیوت آئے گا۔ اسی سورہ احزاب میں اللہ نے جب ازواج رسول سے خطاب کیا تو کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے اپنے حجروں میں چین سے بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کے رب بناؤ سگار کر کے باہر نہ نکلا کرو۔ توجہ نہیں ہو رہی آپ کی؟ ٹھیک ہے، تو اب بیوت کی لفظ سے بیت کو سمجھو۔ جہاں کئی حجرے والیوں سے خطاب تھا وہاں اللہ نے قرآن میں بیوت کہا، اور جہاں صرف ایک حجرے والوں سے خطاب تھا وہاں بیت کہا۔ تو اب اس کو یہ نہ کہنا کہ گھر والوں گھر والوں، لیکن زبان پہ یہی چڑھا ہوا گھر والوں۔ اب بتاؤ کس کے گھر والوں سے خطاب ہے؟ کس کے گھر والے بھائی؟ غور کریں۔ بیت کے معنی حجرے کے ہیں، لیکن آپ نے ویسے نہیں لیا جیسی مجھے توقع تھی۔ چلیے سامنے کی مثال تو بچے بھی سمجھ جائیں۔ راستے سے گزر رہا ہوں میں، آپ مل گئے، مول صاحب سلام علیکم، کہاں جا رہے ہیں؟ ارے مثال ہے یہ تو دو ہی صورت ہیں، یا تو میں کسی اور کے گھر جا رہا ہوں یا خود اپنے گھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے فلاں صاحب کے گھر جا رہا ہوں۔ اگر میں کسی اور صاحب کے گھر نہیں، خود اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں گھر جا رہا ہوں۔ اب یہاں اپنا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کہا گھر جا رہا ہوں، توجہ ہے نا؟
گھر جا رہا ہوں، اب یہ سمجھنا آپ کی فکر سلیم کا کام ہے، گھر جا رہا ہوں اس کا مطلب مولانا اپنے گھر جا رہے ہیں، تو جب خود اپنا گھر مراد ہوتا ہے تو اپنا کہاں نہیں جاتا۔ تو یاد رکھنا آئے تطہیر میں اگر کسی اور کے گھر والوں کی طہارت کا اعلان مقصود ہوتا تو اللہ جو اس گھر والے کا نام لیتا، لیکن یہاں تو خود اپنے گھر والوں کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ارے آل محمد خدا کے گھر والے ہیں، توجہ دے رہے ہیں آپ، یہ خدا کے گھر والے ہیں۔ چلیے جب تک آپ پوری طرح ساتھ نہیں دیں گے اسی میں پھنسائے رہوں گا میں، کس بات کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں، ادھر کا کرم ہے بھائی، یہاں میٹر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اب دے بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو، تو 15 حجرے ہیں کیا اس میں؟ ایک ہی کمرہ تو ہے۔ اب یہ وارثان قرآن بھی ہیں، وارثان کعبہ بھی ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، اللہ نے ماشاء اللہ مثلا آپ کو نوازا ہے، چلیے گاؤں ہے الہ آباد میں، آپ نے فلیٹ بنا لیے، ٹھیک ہے، اور میرے آپ کے تعلقات 5-7 فلیٹ آپ نے بنا لیے، آپ نے مجھے دیکھا مولانا آپ کا گھر ذرا بوسیدہ، ایسا کیجئے یہ فلیٹ آپ کے نام کر دے رہا ہوں میں۔ ظاہر ہے آپ کا گھر ہے، جسے چاہے دے دے، گھر کا مالک جسے چاہے اپنا گھر دے دے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ جسے چاہے اپنا گھر دے دے۔ کیا کہا میں نے؟ تو اب آپ نے اپنا گھر مجھے دے دیا، تو جب تک میں زندہ ہوں میں مالک ہوں، تو اب انصاف سے بتائیے میرے مرنے کے بعد اس گھر کا وارث کون ہوگا؟ میری اولاد ہوگی یا دائیں بائیں بیٹھنے والے ہوں گے؟ بول نہیں رہے آپ، دل نہیں لگ رہا آپ کا۔ کون ہوں گے بھائی؟ ہماری اولاد ہوگی نا، تو یاد رکھنا خالی علی وارث کعبہ نہیں ہے، علی بھی وارث کعبہ ہے، اور علی کے بعد کبھی حسن وارث کعبہ ہے، کبھی حسین وارث کعبہ ہے، کبھی امام سجاد ہے، اور آج تک وارث کعبہ بھی پردہ غیب میں زندہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اب آیت پڑھتا ہوں میں تاکہ میں اپنے مزاج سے نہ ہٹوں۔ اللہ کا کوئی کام خواہ یوں ہی ہو سکتا ہے بغیر وجہ، بغیر سبب کے، بغیر علت کے؟ اس کے کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو اس نے جو گھر بنوایا، کائے کو بنوایا؟ وہ تو لامکاں ہے، رہائش میں گھر کا محتاج ہے کیا؟ کیوں بنایا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو آئیے پھر قرآن سے ہی پوچھیں اس کی وجہ۔ اللہ میاں نے گھر کائے کو بنوایا؟ اللہ نے اعلان کیا، واحدنا، دل لگائیے، واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیا، ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو پاک کر دو۔ کائے سے پاک کر دو؟ کوئی گندگی پھینک گیا تھا کیا اس میں؟ نہیں، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی قرآن میں اوثان یعنی بتوں کو بھی رجس کہا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی رجس ہے، میں کیا کروں، کیسے پڑھوں؟ مجھے ایسی توقع نہیں تھی کہ اتنے سناٹے میں آپ سنیں گے، بڑی توقع امید سے علمی بحث چھڑی ہے میں نے عہد لیا، پیمان لیا، کس سے؟ ابراہیم و اسماعیل سے، کہ میرے گھر کو پاک کر دو، ٹھیک ہے؟ یا اللہ یہ گھر پاک کر دو یعنی بتوں سے صاف کر دو۔ کیوں؟ معبود، اس کی وجہ، اس کا سبب۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع بجا لانے والوں کے لیے۔ کہاں چلے گئے؟ سجدے ادا کرنے والوں کے لیے۔ پوچھئے گا ذرا سا کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے؟ ہر حاجی صاحب کہہ دیں گے ارے ہم ہی تو کہتے ہیں حج پہ ہم طواف کر کے آئے ہیں، رکوع کر کے آئے ہیں، سجدے کر کے آئے ہیں۔ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع بجا لانے والوں کے لیے، سجدے ادا کرنے والوں کے لیے۔ بہت چخوار ہیں مجھے آپ۔ تب حاجی جی کہیں گے ہم ہی تو ہے، ہماری شان میں ہے، ابھی ہم طواف کر کے آئے ہیں، سجدے بھی کر کے آئے، رکوع بھی کر کے آئے۔ میں کہوں گا 3 لفظیں ہیں کیا اس میں؟ ایک چوتھی لفظ بھی تو ہے، للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو تم دونوں پاک کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ توجہ نہیں دی آپ نے؟ تو بتاؤ ذرا اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف نام ہے ایک ایسی عبادت کا جس میں 3 دن مسجد میں ٹھہرنا واجب ہے، نہیں ہے؟
اور یاد رکھو یہاں مسجد والے اعتکاف کی بات نہیں ہو رہی ہے، خانہ کعبہ والے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر 3 دن ٹھہرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو بتاؤ علی مرتضیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جسے کعبے میں 3 دن ٹھہرنے کا موقع ملا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، بتاؤ۔ یہ شرف اگر حاصل ہے تو میرے مولا علی کو حاصل ہے، تو آپ وارث قرآن بھی ہیں، وارث کعبہ بھی ہیں۔ یہ بیت ہے اور یہ اہل بیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمیٹ دو بات کو، میں نے کہا نا فکس ٹائم دے دیجئے مجھے، 10 بجے ختم کر دوں یا 9 بجے ختم کروں؟ نہیں 10 زیادہ ٹائم ہو جائے گا، چلیے میں آ رہا ہوں۔ نہیں مجھے آپ کی بھی فکر ہے، بہرحال ٹھنڈ کا ٹھنڈ نہیں ہے، موسم بڑھیا ہے۔ تشنا رہ گئے تھے، تشنا کی بجھاتا ہوں۔ عظمت اہل بیت کو پہچانے، اس کے بعد میں آؤں گا جس شہزادی کے حوالے سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، کن عظمتوں کی ملکہ کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اتنی جلدی نہیں آؤں گا میں، آیت کا تھوڑا سا تجزیہ و تحلیل، کیا اہتمام قدرت ہے، اس سے عظمت اہل بیت کو پہچانے۔ اللہ نے اعلان طہارت اہل بیت سے پہلے ہی انما کا پہرا بٹھا دیا۔ کاش مدرسے کے علماء و طلبہ ہوتے تو کھل اٹھتے۔ انما کا پہرا کیا مطلب؟ انما جو ہے کہے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، ہمیں کورس کی کتابوں میں پڑھایا گیا۔ انما دلیل حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حصر، حصر یعنی حصار، نہیں سمجھے؟ حصر یعنی حصار۔ رات میں سوتے ٹائم حصار تو کرتے ہیں، چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی نادیلی سے حصار کر رہا ہے، کوئی آیت الکرسی سے حصار کر رہا ہے، اور جسے تصور میں لیتے گئے وہ دائرہ حصار میں آتا چلا گیا۔ غور کریں آپ، تو حصار، اب چلیے آسان کروں تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ حصار یعنی باؤنڈری، حصار یعنی جدار، حصار یعنی دیوار۔ کون سی اردو بولوں بھائی؟ اب تو جو میری زبان ہے آپ کی زبان ہے اسی میں بول رہا ہوں۔ چلیے، حصار یعنی دیوار، حصار یعنی باؤنڈری، یہ سب آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ باؤنڈری حصار اس سزا خانے کی فرض کیجئے ایک باؤنڈری ہے مثلا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ باؤنڈری کے اندر ہیں، کچھ باؤنڈری کے باہر ہیں۔ کچھ کہہ گیا میں، کچھ باؤنڈری کے اندر ہیں، کچھ باہر ہیں، توجہ ہے نا؟ تو اب یہ 2-2-4 والی بات ہے۔ جو اندر والے ہیں انہیں باہر والوں جیسا نہیں سمجھا جا سکتا، اور جو باہر والے ہیں ان کو اندر میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بات کہہ دی میں نے۔ اللہ نے اہتمام قدرت اعلان طہارت اہل بیت سے پہلے اللہ نے انما کا حصار کھینچ کے بتایا کہ اچھی طرح سمجھ لو، جو چادر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ باہر والے اور ہوتے ہیں، اندر والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پہلا اہتمام نعرہ حیدری لگایا۔ کوئی ایسا ہے جس نے نہ کہا ہو یا علی؟ کہا نا، نعرہ حیدری یا علی۔ کیا کہوں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ امہٹ میں نے کئی سال اشرا پڑھایا جو سلطانپور میں، اور بہت ضعیف العمر ایک صاحب تھے، بڑے مولائی تھے، مجلس میں گریا بھی کرتے، اور نعرہ آپ کی طرح ہی نہیں لگاتے بیٹھے بیٹھے، بیچ میں کھڑے ہو کے انگلی گھما کے نعرہ لگاتے تھے، اور وہ حیدری نہیں کہتے تھے، نعرہ حیدرہ کہتے تھے۔ وہ لڑکوں نے، جوانوں نے کچھ آبجیکشن کھول گیا، بڑے میاں تمہیں کیا ہو گیا، نعرہ حیدری کہا جاتا ہے، حیدرہ کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بہت مانتے تھے بیچارے، میرے پاس آ گئے رونے لگے، یہ لڑکے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم نے کیوں اڑا رہے ہیں؟
کہ حضور میں نعرہ حیدری نہیں کہتا ہوں، نعرہ حیدرہ لگاتا ہوں، تو کیا کچھ غلط ہے؟ ہم نے کہا نہیں نہیں صحیح ہے، کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے آپ کے خلوص کو دیکھ رہا ہے۔ کہا تو انہیں سمجھا دیجئے۔ میں نے آج سمجھا دوں گا۔ مجلس میں ممبر پہ بیٹھا میں، اور میں نے کہا کہ تم اس بزرگ بیچارے پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کس خلوص سے نعرہ لگاتے ہیں، فضائل اہل بیت سن کے اتنے جوش میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ حیدری نہیں، حیدرہ کہتے ہیں، تمہیں کیا آبجیکشن ہے؟ یہ نعرہ تو علی نے بھی لگایا تھا اپنے نام کا، دیکھو جا کے تاریخ پڑھو، کتاب میں علی نے کیا کہا جب مرحب نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو اس سے زیادہ گونج گرج کے ساتھ علی نے کہا وانا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تمہیں کیا پریشانی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ خواہ بلا وجہ کی نکتہ چینی نہیں، اللہ خلوص کو دیکھ رہا ہے، کون کس خلوص سے نعرے لگا رہا ہے کیا ہے۔ ہاں کچھ غیر مناسب نعرے جو ہیں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ چلیے جبریل کے ٹیچر وہ تو ہیں علی، حسنین کے فادر بے شک ہیں، زہرا کے شوہر چلیے ٹھیک ہے، فلانی کے دیور، صلوات پڑھے محمد، یہ غلط ہے۔ علی اپنے تعارف میں اپنی بھوجائی کے جو محتاج تھوڑی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیا ہے بس سن لیجئے لفظ یا علی جو ہے، میرے والد اللہ خدا غریق رحمت کرے ان کو، وہ بھی بڑے مولائی تھے ابا ہمارے، وہ تنہائی میں بھی بیٹھ کے جو جھوم جھوم کے شعر پڑھتے تھے، علی کا نام بھی نام خدا۔ آپ کے نعرے پر میں تھوڑا تائید کر رہا ہوں، علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ ابا یاد آ گئے مجھے آپ کے نعرے پر، یہ شعر یاد آ گیا۔ اب دیکھیے شاعر کتنا بالغ النظر تھا، کتنی دور رس نگاہیں تھیں، کیا قیامت کی بات کہہ دی۔ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ یعنی علی کا نام، جوانوں کو بتاؤں بزرگ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ علی کا نام کتنا راحت بخش نام ہے۔ اس نام کو اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، کیسا راحت بخش نام ہے کہ ہر انسان زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ اسی مناسبت سے یہ شعر کہا انہوں نے کہ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ یہ کتنا راحت بخش نام ہے علی کا کہ جو بوڑھوں کے لیے عصا ہے، جوانوں کے لیے تلوار ہے، بچوں کے لیے تعویذ ہے۔ نہیں پہنچے آپ۔ اب آئیے ذرا عدد نکالیے علی کے۔ آئے بھائی، زندگی کے 3 مراحل سے انسان گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا، 110 نہیں، الگ الگ نکالیے۔ زندگی کے 3 مراحل سے انسان گزرتا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، اور علی کے نام میں بھی 3 ہی حرف ہیں، عین لام یہ۔ اب ذرا عدد نکالیں، علم الاعداد کی تائید تو مولا علی نے بھی کی ہے۔ عدد نکالو، عین کے 70 سال کا انسان ہوتا ہے بوڑھا، لام کے 30 سال میں ہوتی ہے بھرپور جوانی، یہ کہ 10 سال کا ہوتا ہے بچہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پہلا اہتمام انما کا پہرا بٹھایا تاکہ کوئی نااہل اپنے کو اہل بیت میں نہ سمجھ لے۔ جی دوسرا اہتمام، اب ٹائم نہیں ہے، دوسرا اہتمام انما یرید اللہ، ارادے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی۔ کس کا ارادہ ہے؟ قرآن میں بیت کی طہارت کا بھی اعلان ہے، ٹھیک ہے، جو آیت ابھی پڑھی میں نے، واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیہ، لیکن بیت اور اہل بیت کا فرق پہچانیے۔ جب طہارت بیت کی بات آئی، توجہ، تو اللہ نے ذمہ دار طہارت کس کو بنایا؟ اپنے 2 نبیوں کو، ابراہیم اور اسماعیل کو۔ اور جب طہارت اہل بیت کی بات آئی تو کسی بندے کو ذمہ دار طہارت نہیں بنایا، کہ میں خود ان کی طہارت کا ذمہ دار ہوں۔ اب وہ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے گندگیوں کو دور کرے اور تمہیں پاک کرے، جو پاک کرنے کا حق ہے، ان کا منہ توڑ جواب دے رہا ہوں میں۔ پہلے یہ تو دیکھو
کہ ذمہ دار طہارت کون ہے؟ بیت کا ذمہ دار طہارت کون؟ ابراہیم و اسماعیل۔ جب تک ابراہیم و اسماعیل زندہ رہے تم عظمت طہارت اہل بیت کو بٹھا دو گے؟ جب تک ابراہیم و اسماعیل زندہ رہے اللہ کا گھر پاک رہا یا نہیں رہا؟ اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو دوبارہ بتوں کا قبضہ ہو گیا یا نہیں؟ ارے بولیں نا، قبضہ ہو گیا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمہ دار طہارت تھا وہی دنیا سے اٹھ گیا۔ تو اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ جب تک ذمہ دار طہارت باقی ہے طہارت بھی باقی ہے، اور جب ذمہ دار طہارت ختم ہو گیا تو طہارت بھی ختم ہو گئی۔ تو اب دیکھو کہ ذمہ دار طہارت اہل بیت کون ہے؟ اللہ نے کہا ان کی طہارت کا ذمہ دار میں ہوں، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب تک اللہ باقی ہے تب تک طہارت اہل بیت باقی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیسے بلواؤں با جماعت؟ اب میں ادھر کی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مجلسی جماعت جو ہے۔ ایک بات کہوں، توجہ دے دیجئے گا کہ ارادے کی نسبت اپنی طرف دی، اور کہتے ہیں پاک کرے۔ ارے تو نجس کب تھے بھائی؟ کیا گھٹیا ذہنیت ہے؟ تو خالی اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہے کیا؟ نہ جانے کتنی چیزوں کی طہارتوں کا اعلان ہے قرآن میں۔ ایک آیت پڑھوں گا، زیادہ نہیں۔ ابھی موسم کون سا گزرا؟ پھر 3 موسم کا سامنا ہوتا ہے نا۔ ابھی سردی چل رہی ہے، پھر گرمی آ جائے گی، برسات آ جائے گی، بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ بارش کے پانی کو قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ لے لیجئے گا جلدی سے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا۔ آنکھیں بھی کھول لیجئے، دل دماغ کو بھی بالکل کھول لیجئے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا۔ آج تک کسی مولوی نے، کسی ملا نے، کسی مفتی نے اللہ سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ اللہ تو نے پانی کو کب پاک کیا؟ نہیں ہے آپ میرے ساتھ؟ یا اللہ تو نے پانی کو کب پاک کیا ہے؟ آئیے چلیے مجلس سے باہر چل کے کسی ملا مفتی مولوی کو پکڑیے اور اس سے پوچھئے کہ بھئی پانی کی طہارت کا اعلان ہے قرآن میں، یہ تو بتاؤ اللہ نے پانی کو کب پاک کیا؟ تو کسی فرقے کا مولوی ہو فوراً آپ کو ڈانٹ دے گا، ہے کیسی بات کر رہے ہو؟ پانی تو اپنی خلقت میں طیب و طاہر ہے، پانی تو اپنی تخلیق میں پاک و پاکیزہ ہے، پانی تو اپنی سرشت میں پاک و پاکیزہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو یہی تو لمحہ فکریہ دینا ہے۔ ارے پانی اپنی خلقت میں پاک و پاکیزہ ہے، اور جن کے صدقے میں پانی برس رہا ہے انہیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صدقے میں پانی برس رہا ہے، انہیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ بس میرے عزیزو، اب آیت کا ترجمہ جو ادھر ہوتا ہے اس سے مجھے بیعت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ترجمہ ماشاءاللہ الحمدللہ، چونکہ ہم وارثان قرآن سے قرآن لیتے، لہذا ہر ترجمے میں بڑی احتیاط ہے۔ شاید یہ میری آخری بات ہو۔ تو ہمارے یہاں ترجمہ ہے کہ اے آل محمد۔ اب کہتے ہیں آل محمد ٹھیک ہے، لیکن مراد وہی اللہ کے گھر والے ہیں، لیکن وہ نبی کے بھی گھر والے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اے اہل بیت، چلیے اہل بیت کا ترجمہ اہل بیت ہی کرتا ہوں۔ اے اہل بیت، اللہ کا بس اور بس صرف اور صرف یہ ارادہ ہے کہ تم سے تمام گندگیوں کو دور رکھے۔ ذہن میں محفوظ رکھیں یہ ترجمہ، دور رکھے، اور تمہیں یوں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ دہرائیے گا ذرا۔ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے گندگیوں کو دور رکھے، نہیں، نمبر 1 دور رکھے، گندگیوں کو دور رکھے، اور تمہیں یوں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کچھ جواب دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ توجہ دیں آپ۔ کہتے ہیں ارے صاحب رات دن صبح شام جب دیکھیے اہل بیت اہل بیت، یہاں شب بیداری، وہاں محفل، وہاں مجلس، وہاں عزاداری، وہاں جلسہ، وہاں جلوس، نوحے میں، ماتم میں، منقبت میں، قصیدے میں، اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ اگر اہل بیت اتنے مقدس تھے، اگر اہل بیت ایسے عالی ذات و عالی صفات تھے، ایسے صاحبان شرف و کمال تھے، تو آخر ہر صدی، ہر زمانے میں، ہر دور میں ان کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سے لوگ کیوں رہے؟ ذہن حاضر ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔
وہ تھوڑے سے لوگ کیوں رہے؟ علی کے ساتھ تھوڑے سے لوگ، حسن کے ساتھ تھوڑے سے لوگ، حسین کے ساتھ تھوڑے سے لوگ. آج بھی ان کے نام پر جب مجلس کا اعلان ہوتا ہے تو تھوڑے سے لوگ ہی نظر آتے ہیں. اگر وہ اتنے اچھے لوگ تھے، ایسے صاحبان شرف و کمال تھے تو بھیڑ ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. پھر لفظ دہراؤں کیا کہ بھائی ہر دور میں ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ کیوں؟ علی کے ساتھ تھوڑے سے لوگ، حسن کے ساتھ تھوڑے سے لوگ، حسین کے ساتھ تھوڑے سے لوگ، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، سب ہر دور میں ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ کیوں؟ اور آج ان کے نام پہ مجلس کا اعلان ہوتا ہے تو تھوڑے سے لوگ کیوں؟ تو میں کہوں گا مجھ سے کیوں جھگڑا کر رہا ہے؟ ارے قرآن میں اللہ اپنا فیصلہ سنا چکا، اے آل محمد ہم گندگیوں کو تمہارے قریب آنے نہ دیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جب وہ اہل بیت کے قریب گندگیوں کو آنے نہ دے گا، بس آپ متوجہ ہو گئے. اب میں اصل مطلب پایا 2-3 منٹ لیتا ہوں میں آپ کو. اب یہ جو بزم اہل بیت ہے، بزم طہارت زیر کے ساتھ، اس میں نمایاں ترین شخصیت کس کی ہے؟ مرکزی شخصیت کس کی ہے؟ ماشاءاللہ. اگر دلیل ہونی چاہیے تو خالی دعویٰ ہوا نا، لیکن اس پہ دلیل. ٹھیک ہے، یہ علم مجلسی کا صدقہ ہے جو میرے بولنے سے پہلے آپ بول رہے ہیں. کہاں کہاں ہے مرکزیت؟ درجنوں چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، صرف ہلکا اشارہ تاکہ نفس مفہوم ذہنوں تک منتقل ہو جائے. بات آئی اجر رسالت کی، تو اللہ نے کس چیز کو اجر رسالت قرار دیا؟ بولیے. توجہ ہے. مودت کس کی؟ قلہ نہیں، ابھی جا رہا ہوں میں. نہیں رک جائیے. ٹھیک ہے قرابت دار، لیکن وایا فاطمہ زہرا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے زیادہ انگریزی نہیں آتی، لیکن جو بول چال میں ہو تو جانتا ہوں میں نے کہا نا علمی مشغافیاں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، قرابت دار اگر اس کو مصدر کے معنی میں لیں تو قرابت دار مراد ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں تفضیل کون سا صیغہ ہے. دل لگائیے، ایسی مجلس سننے کا بھی اپنے کو عادی بنائیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے مسلمانوں، اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے قربا سے محبت کرنا. میں نے قربا کا ترجمہ نہیں کیا، تبھی تو آپ متوجہ ہوں گے قربا کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، کس مصدر سے ماخوذ ہے. القربۃ والقرابۃ، یعنی قریب ہونا، نزدیک ہونا. اسی سے بنا ہے قرابت، اور اسی سے بنا ہے اقربا، اسی سے بنا ہے اقارب، اسی سے بنا ہے قریب، اسی سے بنا ہے مقرب، اسی سے بنا ہے اقربین، اور اسی سے بنا ہے اقرب. عین والا نہیں، عین والا نہیں، الف والا اقرب. وانذر عشیرتک الاقربین، اقرب کی جمع ہے. اور اسی سے بنا ہے قربا. تو بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بڑوں کی تو عمر گزر گئی مجلس سنتے سنتے. یہ بتائیے کہ قربا کے معنی کیا ہے؟ تو پہلے اقرب دیکھو. عربی زبان میں ایک صیغہ مذکر کا ہوتا ہے، ایک مؤنث کا ہوتا ہے. اسے مذکر میں لے جائیے تو کہا جائے گا اقرب، مؤنث میں لائیے تو کہا جائے گا قربا. اقرب یعنی وہ مرد. سنیے کس کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے؟ قربا کی محبت کو. قربا ہے کیا؟ اگر مذکر میں لے جائیے تو اقرب. اقرب یعنی وہ مرد جو رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی ہو، اور قربا یعنی وہ عورت جو رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی ہو. تو کیا فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور ہے جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہو؟ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. گفتگو کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. فاطمہ زہرا یعنی فاطمہ کو اللہ نے مرکز مودت قرار دیا. تو بتائی نبی کو کیوں نہیں قرار دیا؟ علی کو، حسن کو، حسین کو کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی محبت واجب نہیں ہے. اصل مودت فاطمہ زہرا، ان کی محبت اور مودت جو ہے، اور ظاہر ہے کہ فاطمہ کو اصل مودت اللہ نے قرار دیا ہے. توجہ ہے نا؟ تو آخر وجہ کیا ہے؟ شاید اس کی یہ وجہ ہو
کہ بزم پنجتن پاک میں صرف فاطمہ زہرا ایک ایسی ہستی کا نام ہے جن کا رشتہ ہر ایک سے بلا فصل پہنچتا ہے. ارے نہیں پہنچا، ہر ایک سے رشتہ بلا فصل پہنچتا ہے. فاطمہ نبی کی بلا فصل بیٹی ہیں، فاطمہ علی کے بلا فصل زوجہ ہیں، فاطمہ حسنین کے بلا فصل ماں ہیں. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اللہ کو بلا فصل کتنا پسند ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب جب یہ تو ہو گئی، چلیے اجر رسالت کی بات آئی تو مودت قربہ کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا اور وہ واجب ہے. جب بات آئی طہارت کی، جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ یہ تو بتا دے چادر کے نیچے ہیں کون لوگ. تو اللہ نے کیا کہا، پہلے کس کا نام لیا؟ اب بولو بھائی، ابھی بول رہے تھے. کس کا نام لیا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اب ٹائم نہیں ورنہ بنو ابنا اس کی سب کی تشریح پیش کرتا میں. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے. ارے لہجے سے بھی کچھ معنی لے لیا کریں. فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں. یہ لہجہ بتا رہا ہے. کیا کہا میں نے؟ لہجہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ کا باپ ہونا خود نبی کے لیے شرف ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسے محنت برباد نہ کرو. فاطمہ کا شوہر ہونا علی کے لیے شرف ہے، فاطمہ کے بیٹے ہونا حسنین کے لیے شرف ہے. تو اللہ نے مرکز تطہیر کسے بنایا؟ میں منبر سے بول رہا ہوں، یہ غلط بیانی کی جگہ نہیں ہے. تاریخ چھان ڈالیے، پڑھ ڈالیے، دیکھیے کہیں بھی اللہ نے فاطمہ زہرا کو سائیڈ میں نہیں کھڑا کیا. بولے نا، سائیڈ میں نہیں کھڑا کیا، ہمیشہ سینٹر میں رکھا، بیچ میں رکھا، مرکز میں رکھا. چاہے وہ اجر رسالت کی بات آئے، مرکز مودت بنا دیا. اب جس سے محبت ہوگی، علی سے، حسن سے، حسین سے، رسول سے، وایا فاطمہ زہرا. اصل مودت ہیں فاطمہ زہرا. توجہ ہے نا، مرکز مودت ہے فاطمہ. طہارت کی بات آئی، مرکز طہارت اللہ نے کس کو بنایا؟ فاطمہ زہرا کو بنایا. ٹھیک ہے، ایک ذرا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تاریخیں آئیں گی، ہر تاریخ میں ماشاءاللہ آپ سب سنتے رہتے ہیں. مباہلے کے میدان میں اللہ نے فاطمہ کو آگے رکھا یا پیچھے رکھا؟ جزاک اللہ. اس کا مطلب ذہن حاضر ہے 3.5-4 آدمی کے، باقی سب سو رہے ہیں. کہاں رکھا؟ فاطمہ زہرا کو نہ آگے رکھا، نہ سب سے آگے، نہ سب سے پیچھے. کہاں رکھا؟ بیچ میں رکھا. تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی کہ حکمت ہوگی؟ یہ نبی کا فعل نہیں ہے. جس ترتیب سے آئے مباہلہ نازل ہوئی، اسی ترتیب سے نبی نے کارواں مرتب کیا. اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. جگہ دوں آپ کو، بزرگوں کی جو ہے وہ یاد تازہ کر دوں. علامہ ابن حسن ننیروی صاحب آئے مباہلہ پڑھتے تھے تو اردو زبان سے لوگ کیف اٹھا لیتے تھے کہ اللہ نے کہا ابنانا و ابناکم. سمجھو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کہہ دو ابنانا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں ابنانا. اللہ نے کہاں رکھا؟ اور کریں آپ، کہاں رکھا؟ فاطمہ زہرا کو بیچ میں رکھا. آگے آگے نبی چل رہے ہیں، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، گود میں امام حسین، اور اس کے بعد فاطمہ زہرا ونسانا پھر آیت وہی ترتیب وانفسنا وانفسکم. سب سے بعد میں انفسنا، نفس کی جگہ علی کو رکھا سب سے پیچھے. کیا آپ کا ذہن سوال نہیں کر رہا ہے؟ آئیے آج اللہ سے سوال کریں، یا اللہ جس علی کو تو نے ہر میدان میں آگے رکھا، آج اسے سب سے پیچھے کر دیا. معبود کیوں؟ کہ نادان تجھے پتہ نہیں ہے، ہر میدان میں مجھے علی کو پہچانوانا تھا، آج مباہلے کے میدان میں فاطمہ زہرا کو پہچانوانا ہے کہ ان کی عظمت پہچانو. فاطمہ نام ہے سلسلہ عصمت کی اس درمیانی کڑی کا جس کا ایک سرا نبوت سے ملتا ہے، دوسرا سرا امامت سے. صلوات بڑھے محمد و آل محمد پر.
اہل بیت میں مرکزی شخصیت کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا۔ بس آپ نے ساتھ دے دیا، میں نے بات سمیٹ دی۔ یہ بتائیے دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہوتا ہے کیا؟ کوئی تو بات تھی فاطمہ زہرا میں۔ دونوں طرف کی کتابوں میں روایت موجود ہے، جتنی بار جناب فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتے اتنی بار پیغمبر تعظیم زہرا کو کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھا نہیں لیتے تھے خود نبی نہیں بیٹھتے تھے۔ کیا مسلمانوں کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو بیٹی کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے؟ اگر یہ سنت پیغمبر ہے، 1 منٹ اور ساتھ دیں گے، اگر یہ سنت پیغمبر ہے تو ساری سنتیں یاد ہیں آپ کو، یہ والی سنت کیوں بھول گئے؟ سمجھ گئے میں نے کیا کہا؟ ٹخنے سے اوپر پاجامہ کیوں پہنتے ہو کہ سنت رسول ہے؟ گھٹنے نہیں سے کرتا کیوں پہنتے ہو کہ سنت رسول ہے؟ آنکھوں میں 3 سلائی 4 سلائی کا سرما کیوں لگاتے ہو کہ سنت رسول ہے؟ تو ساری سنتیں یاد ہیں، نہیں بولے تو بلوا دوں ذرا۔ رونا تو اسی بات کا ہے کہ آپ کو نبی کے ٹخنے یاد ہیں، نبی کے کاندھے یاد نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نبی کی زلفیں یاد ہیں، زلفیں کیوں رکھے رہے؟ سنت رسول ہے۔ ارے تو نبی زلفیں رکھتے تھے، یہ والی سنت یاد ہے؟ تو کمال ہے کہ نبی کی زلفیں یاد ہیں، اور جن کی مٹھیوں میں زلف رسالت تھی وہ ہاتھ یاد نہیں ہے۔ چلو ساری سنتیں یاد ہے، یہ والی سنت کیوں بھول گئے؟ اگر یہ سنت رسول ہے تو ہر باپ کو چاہیے اپنی اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے تاکہ سنت رسول پہ عمل ہو جائے۔ لیکن کوئی کھڑا ہو تو مجھے بتائیے، حیات پیغمبر سے لے کے آج تک مجھے کوئی باپ دکھائیے جو بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہوتا۔ ارے چھوڑیے غیرے غیرے نتو خیرے کی کیا بات کروں میں۔ مولا علی سے زیادہ کون سیرت رسول سے زیادہ آشنا تھا؟ تو اس سنت پہ کم سے کم علی تو عمل کر لیتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، میں آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام بیٹی ہونے کی حیثیت سے زہرا کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہو جاتا کہ اس سنت رسول پہ عمل کرے۔ ٹھیک ہے، کیوں سناٹا ہو گیا؟ غور کریں، آخری بات ہے میری، یہاں بیٹی ہونے کی حیثیت سے تعظیم نہیں ہو رہی ہے تو آخر دیکھو زہرا میں ہے کیا؟ زہرا نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، منصبدار الہی نہیں ہے، مگر ملکہ عصمت ضرور ہے۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، بڑی توقع تھی آپ سے، اس لیے میں نے یہ علمی باتیں چھیڑی ہیں۔ ملکہ عصمت ہیں، عصمت مطلقہ کی ملکہ ہیں۔ اب عصمت کیا ہے؟ عصمت ایک لطف خفی کا نام ہے، اللہ جس کے ظرف میں صلاحیت دیکھتا ہے اسے ودیعت کر دیتا ہے۔ کیا گاڑی اردو ہو گئی؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے کہ یہ عصمت مطلقہ کی ملکہ ہیں، ان کے احترام کو نبی کو کھڑے ہونا ہے۔ کیوں کھڑے ہونا ہے؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا احترام واجب ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی جگہ تو ہو جہاں اظہار احترام ہو جائے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ ہے لامحدود، ہمیں محدود، وہ واجب الوجود، ہم ممکن الوجود، ہماری ڈائریکٹ اس تک رسائی نہیں ہے تو اظہار احترام کیسے ہو؟ اللہ نے کہا میرے گھر کا طواف کر لو، میں سمجھ لوں گا تم نے میرا احترام کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی عصمت جو ہے کوئی مادی چیز نہیں ہے، غور کریں۔ تو اب جس کے لیے عصمت شرط لازم ہے اس پر احترام عصمت بھی تو واجب ہے۔ تھکا تو دیا مجھے بھائی، 1 گھونٹ پانی نہیں مانگا میں نے آپ سے، ایسا نہ ہو کہ پانی پلانے لگو مجھے۔ میرے دوستوں سے بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، معاملہ کیا ہے سنیے گا۔ عصمت جو ہے کیا چیز ہے؟ نبوت کے لیے عصمت شرط لازم، رسالت کے لیے عصمت شرط لازم، امامت کے لیے عصمت شرط لازم۔ اب یہ بتائیے اللہ نے کس کو کس کا محتاج بنایا؟ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو، ہر معصوم کے لیے ضروری نہیں کہ نبی بھی ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر امام کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو، ہر معصوم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ امام بھی ہو۔ کچھ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ تو عزیزوں کون کس کا محتاج ہے؟ ذرا اہتمام قدرت دیکھیں۔ اللہ نے نبوت اور رسالت اور امامت کو محتاج عصمت بنایا،
عصمت کو نہ محتاج امامت بنایا، نہ محتاج رسالت بنایا، نہ محتاج نبوت بنایا۔ لہذا اللہ نے کہا کہ عصمت نہیں تو تمہاری رسالت نہیں، لہذا تم پر فرض ہے کہ عصمت کی تعظیم کو کھڑے ہو۔ اب عصمت جو ہے کوئی مادی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ نے فاطمہ زہرا کو مرکز عصمت بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس بحث ختم ہوئی میری، آپ نے بہت ساتھ دیا، میں شکر گزار ہوں۔ چند لمحے بس، اور اس کے بعد ختم و دعا کہ میں نے کہا نا کہ نسبتوں کی ملکہ کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچے دلوں میں ہاتھ رکھ کے کہ جس بیٹی کی تعظیم کو، جس ملکہ عصمت کی تعظیم کو پیغمبر اسلام پورے قد سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کسے خبر تھی کہ بعد وفات پیغمبر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اسی بیوی کو بھرے دربار میں کھڑا رکھا جائے گا؟ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہ ہوئی جو آ کے یہ کہہ دے شہزادی کھڑی کھڑی آپ کب تک خطبہ دیں گی، ہمیں کرسی لائے دیتے ہیں بیٹھ کے خطبہ دے دیجئے۔ اتنے ہلکے میں مصائب نہ سنا کریں، اس سے بڑی توہین زہرا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، دو اذیتیں دی گئی ہیں شہزادی کو، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ آپ جانتے ہیں کہ روحانی اذیت جسمانی اذیت سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ وہ روحانی اذیت کیا دی گئی؟ بھرے دربار میں شہزادی کے دعوے کو جھٹلا دیا، گواہی جھٹلا دی، صدیقہ طاہرہ کی تکذیب کر دی۔ آپ پہ کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ آئیے فاطمہ زہرا پہ کیا اثر ہوا؟ جب آپ کی گواہی جھٹلا دی گئی، دعوے کو ٹھکرا دیا گیا، تو فاطمہ کیسے گھر میں آئی ہیں؟ پاؤں پر صحیح سے پیر نہیں پڑ رہے تھے، کبھی ادھر جھکتی تھی کبھی ادھر جھکتی تھی، اور گھر آنے کے بعد بستر پہ گر گئیں۔ وہ فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا بابا، آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی ہیں، یہ مصیبتیں اگر روشن دن پہ پڑتی تو یہ روشن دن اندھیری رات میں بدل جاتے۔ رونے کے لیے احساس شرط ہے، رونے میں بخل نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر، بڑا مظلوم گھرانہ ہے یہ۔ کیا بگاڑا تھا اس گھرانے نے؟ کسی کا ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا، یتیم پروری کرنا، لوگوں کے کام آنا، کبھی کسی کو نقصان پہنچایا اہل بیت نے؟ اللہ اکبر، دشمنوں پر بھی ترس کھا جاتے تھے، ان کی حاجتیں بھی پوری کر دیتے، اس گھرانے کے ساتھ ایسا سلوک۔ چلیے تاریخ آپ کے سامنے، مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ جو مصائب پڑھ دیا گیا وہی پڑھا جائے گا۔ ابھی نہ جانے کتنے گوشے مصائب کے۔ اب میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا چونکہ بعد میں بھی مجلسیں ہوں گی اور یہی ہے، اسی حوالے سے لوگ مصائب پڑھیں گے۔ ایک ایرانی عالم تھے، بڑے آیت اللہ تھے۔ اب ظاہر ہم جیسوں کا مطالعہ محدود ہے، لیکن جو آیت اللہ حضرات ان کا مطالعہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ ان کی مجلس آ رہی تھی گھر میں ٹیلی ویژن پر، میں کہیں سے آیا تو دیکھا مجلس چل رہی ہے، مصائب چل رہے تھے، قیامت کا گریا تھا، کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں اسی کو دہرا رہا ہوں یہاں، اسی منظر کو میں دیکھوں یہاں کیا ماحول مرتب ہوتا ہے۔ یہ مجلسیں عام مجلسیں نہیں ہیں، ایام عزائے فاطمی کی مجلسیں۔ خدا ان بزرگ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، چاہے آیت اللہ وحید خراسانی ہو یا دوسرے علماء ہوں، جنہوں نے یہ تحریک چلائی، جس کی وجہ سے آج دنیا کو زہرا کے قاتلوں کا نام کا پتہ چل رہا ہے۔ پہلے تو بس پتہ نہیں چلتا تھا، ان مجلسوں کی دین ہے۔ بہرحال وہ بیان کر رہے تھے، کوہرام مچا ہوا تھا، کہہ رہے تھے مدینے میں ایک عاشق اہل بیت تھا، اسے پتا تھا کہ زہرا کے گھر میں دونوں وقت چولہا روشن نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے فاقوں پہ فاقے کرتے، لیکن وہ بہت غریب تھا، خود بھی غریب تھا، کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس احساس میں بے چین رہتا تھا کاش میں کسی لائق ہوتا تو شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے لے جاتا اور شہزادی فاطمہ کے حوالے کرتا۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ مدینے سے باہر چلا گیا، اب اگلے روز یا تیسرے روز جب واپس آیا تو اس نے دیکھا محلہ بنو ہاشم سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ خوش ہو گیا، وہ یہ سمجھا کہ شاید مولا علی آج کچھ کھانے پکانے کا سامان لائے ہیں، ہماری شہزادی نے چولہا روشن کیا ہے، بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں،
وہ خوشی خوشی دوڑا ہوا محلہ بنو ہاشم میں آیا تو کیا دیکھا؟ دھواں چولہے سے نہیں اڑ رہا ہے، ارے دھواں دروازے سے اڑ رہا ہے۔ سیدہ کا گھر جلایا جا رہا ہے، اس نے سر پیٹ لیا، ارے ظالمو، ارے جس در پر نبی آگے سلام کرتے تھے اس گھر میں تم نے آگ لگا دی۔ اچانک جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے آواز آئی، یا فضہ خذینی، اے فضہ جلدی میری مدد کو آ، میری پسلی ہاں ٹوٹ گئی، میرا محسن مارا گیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ 2 منٹ میں ممبر چھوڑ دوں گا میں۔ بڑی مظلومہ ہے جناب فاطمہ، احساس کیجئے تب آنسو نکلتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، مولا علی علامہ امینی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مولا علی ایک روز گھر میں آئے اور آنے کے بعد سر جھکا کے بیٹھ گئے، دل پہ کوئی صدمہ لے کے آئے تھے، اور شہزادی کو کس بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا، آپ کو بھی معلوم تھا کیا سلوک ہو رہا ہے۔ شہزادی آئیں اور آنے کے بعد کہا، یا علی، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، علی کے دونوں آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ آواز دی، زہرا اگر اتنا ہی ہوتا تو بہت تھا، اب تو عالم یہ ہے کہ میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ بس اس کا اثر آپ پہ ہوا یا نہیں ہوا؟ زہرا پہ کیا اثر ہوا علی کی اس گفتگو کا؟ ایک مرتبہ زہرا نے آواز دی، میرے لال حسن میرے پاس آ جاؤ، میرے بیٹے حسین میرے پاس آ جاؤ، زینب، ام کلثوم سب آ جاؤ میرے پاس، اب میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ فاطمہ زہرا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، آواز دی، اللہ اس دنیا سے اب مجھے اٹھا لے، میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی جہاں علی جیسے امام کے سلام کا جواب نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا آپ کے آنسوؤں کے رومال زہرا میں جگہ دے۔ نہ جانے کس دل کی گہرائی سے زہرا نے دعا کی تھی کہ دعا جلدی مستجاب ہو گئی، اور وہ وقت آیا کہ زہرا نے کہا ذرا علی کو بلا دو، زیادہ تفصیلی مصائب نہیں، علی کو بلا دو۔ اطلاع ملی مولا علی کو، زہرا یاد کر رہی، آئے سرانے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد رونا شروع کیا۔ زہرا نے کہا، یا علی آپ اپنے آنسو پوچھ لیں، میری چند وصیتیں سن لیں، میں اسی پہ مجلس تمام کر دوں گا، 1 منٹ میں مجلس تمام۔ کہا زہرا کیا وصیت ہے؟ کہ میرا چراغ حیات گل ہونے والا ہے، علی میری ایک وصیتیں ہیں، کچھ وصیتیں ہیں سن لیجئے۔ کہا زہرا بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنانا، اللہ اکبر، میرا تابوت شب کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے تابوت پہ نہ پڑے، اور اے علی فلاں فلاں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، اس لیے کہ ان سے ہمیں بڑی چوٹیں پہنچی ہیں، اور اے علی میں جانتی ہوں میرے بعد آپ اکیلے ہو جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے، آپ مجھے سے تو اپنا درد دل بیان کرتے تھے، میرے بعد کس سے درد دل بیان کریں گے؟ تو اگر آپ کا دل تنگ ہو تو پریشان نہ ہوئیے گا، شب کے سناٹے میں ٹہلتے ہوئے میری قبر پہ آ جائیے گا، تھوڑی دیر قرآن پڑھ دیجئے گا، اپنے دل کا سارا حال بیان کر دیجئے گا، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، عزادارو رونے کا حق ادا کر دینا۔ مجلس ختم ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ دفن کی پہلی رات بڑی قیامت کی ہوتی ہے، علی پریشان ہے، کبھی حسن کو سمجھا رہے ہیں، کبھی حسین کو دلاسا دے رہے ہیں، کبھی زینب ام کلثوم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اچانک نصف شب کے بعد علی کو یاد آیا زہرا نے کہا تھا کہ ٹہلتے ہوئے میری قبر پہ آ جانا۔ اب علی نے آہستہ سے دروازہ کھولا، قبر زہرا پہ آئے، آواز دی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے نبی زادی آپ پہ میرا سلام ہو۔ آپ نے علی کو یاد کیا تھا، علی آپ کی قبر پہ حاضر ہو گیا۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ قبر زہرا پہ بیٹھ کے علی نے زہرا کی جدائی کا مرثیہ پڑھا اور آپ پر رقت طاری ہوئی۔ روتے روتے، سنیے مجلس ختم ہو گئی، روتے روتے ایک مرتبہ ذرا علی کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی۔ اچانک علی نے کیا دیکھا؟ زہرا کھڑی آواز دے رہی ہے، یا علی جلدی گھر جائیے، میرا حسین رو رہا ہے،
میرا بچہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں کہوں گا شہزادی ارے حسین کا ذرا دیر کا رونا آپ کو گوارا نہ ہوا، اے شہزادی آئیے کربلا کے میدان میں، ارے آپ کا یہی حسین کبھی اکبر کو رویا، کبھی عباس کو رویا، کبھی اون محمد پہ آنسو بہائے، کبھی 6 ماہ کے بچے کی قبر بنا کے آنسو بہائے، اتنا رویا آپ کا لال حسین کہ خود حسین کو کہنا پڑا انا قدیل الابرا، میں وہ کشتہ جفا ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ اس ذکر مقدس کو اور ہماری اس مختصر سی عبادت کو ہم سب کے لیے باعث نجات آخرت قرار دے، ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے۔ بار اللہ واسطہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہوں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار اللہ میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار انہیں شفاء کامل و صحت عاجلہ عطا فرما، ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تمام مزارات مشرفہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔